بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور اجتماعی حیات کے اصول و احکام نور اور روشن کر دیے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو۔ ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہمت کی طرف یعنی اشارہ فرمایا گیا کہ اور ان چیزوں کا سد باب کیا گیا جو معاشرے کی بگاڑ کا سبب ہو سکتی ہے، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی ان کا پردہ فاش کیا، اور جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے۔ منافق بڑا حسین تے خوبصورت جال بچھاندا ہے جہدے وچ مسلمان پھنس جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا قرآن مجید وچ بھی جال کا ذکر کیتا، فرمایا ان کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے، ان پر بھی عذاب فرمایا، اور ان کو آئندہ ہوشیار اور منافقین کے کہنے پر نہ آئیں۔ منافق مسلمانوں کی عزت اور ناموس کو برباد کرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھائیں، یعنی بندہ کسی کو گل سنے مسلمانہ واسطے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی گل نو اگے ودا دے، بلکہ وہ تحقیق کرے۔ آگے ارشاد فرمایا بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلقہ نیک گمان کرنا چاہیے۔ اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے۔ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ملتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی اج کل کا ساڈا معاشرے کے اندر وہ لبرل آنٹیاں یہ انہوں نے رد میں اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ابھرتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ جب منافقین نے ان پر تہمت لگائی، آگے اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کو بشارت دی۔ اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ نے تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، اور ضرور بھی ضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کرے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن و سکون میں بدل دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ذکر فرمایا۔ آگے سورہ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نیک لوگوں کا اپنی توحید تے رسالت تے جلالت کا ذکر فرمایا، مشرکین اور کفار کا ذکر فرمانے ارشاد فرمایا گیا کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا۔ کافر جڑے ہیں انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا کہ یہ رب کا کلام نہیں، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا، یعنی رسول اللہ کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانی سی کہانی، یعنی پچھلے لوگوں کی ایک کہانی ہے جی قرآن مجید ہے جو انہوں نے لکھوائی ہے کفار مکہ نے، کہ اس اعتراض کا بھی ذکر کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ یعنی یہ کافرہ نے آخیا اگر کوئی خزانہ یا باغات کیوں نہ عطا کیے گئے تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو خیر نہ کیا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ پہلے رسول بشری تقاضے کے تحت کھانا بھی کھاتے ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے ہیں، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا گیا سورۃ الشعراء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرعون کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیتا کہ تسی دعوت حق یعنی دعوت تبلیغ کرو، تے جدن فرعون دے سامنے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت حق دعوت توحید دے دیتی، تے فرعون نے دعوت توحید کا جواب دیتا کہ رب العالمین کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق اور مغرب اور تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگے ذکر ادا فرمایا کہ وہ جادوگر جڑے ایمان لے کے آئے انہوں نے پھر قیدی بنایا، پھر انہوں نے سولی چڑھا دیتا، پھر انہوں نے ہاتھ پاؤں کٹ دیتے، کٹ کے تو انہوں نے سولی چڑھا دیتا فرعون نے۔ پھر آگے آخر دن ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، بنو اسرائیل کے لیے راستہ بنایا گیا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر گئے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا۔ یعنی فرعون جڑائی اس کے اندر سورۃ الشعراء دی آخری آیات جڑی ہیں نا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے گمراہ شاعر جڑے انہوں دا رد کیتا ہے۔ گمراہ شاعر جڑے وہ خلاصہ یہ علماء فرماندے کہ جڑے شاعر قرآن پاک اور حدیث پاک دے اوپر ترجیح شاعری نہیں دیندے ہون وہ گمراہ شاعر ہون۔ جدن یہ سورۃ الشعراء دی آخری آیتاں اتریاں نا کہ جڑے صحابہ ہیں نا درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کہ ظاہر اسی کلام لکھتے ہیں تو پڑھتے بھی ہیں لہذا اسی شاعر ہاں کہ یا اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ بشعراء یکتبهم الغابون لن ترى انهم في كل واد يهيمون، یہ جڑے شاعر نو یہ گمراہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شاعر
وہ شاعر گمراہ ہے جی شاعری قرآن پاک اتے اور حدیث پاک اتے غالب آ جائے، وہ شاعر گمراہ ہے۔ وہ شاعر گمراہ نہیں جی شاعری قرآن تے حدیث اتے غالب نہ ہوئے بلکہ قرآن اور حدیث دی شاعری اتے غالب ہوئے، وہ شاعر گمراہ نہیں۔ کہ فرمایا اج کل دا آ جڑا زمانہ ہے نا، اس زمانے دے اندر نعت خان شاعری صرف اور صرف شاعری۔ پچھلے دنوں دے اندر ایک کل آئی تے اتنے ایک نقابت والا آیا تے اس نو میں آخیا بھائی تیرا نام کی ہے؟ آدھا میرا نام حافظ سفیان ہے۔ تو میں کیا تو شروع کر، تے وہ پہلا سٹے ہی اس اپنا وہ کوئی ربائیاں شروع کر دیتیاں اس وہ حاکم دیاں وہ جائز دیاں، تے وہ شروع کر دیتیاں۔ وہ ایک باری پڑھ رہا نا تو میں انہیں کہا یار کوئی تلاوت تے کر لے، من شاعری اپنی کری، من اپنی نقابتاں کری۔ کوئی نہ، ایک باری دوجی باری تیجی باری مینوں آدھا مینوں کوئی نہیں آتی تلاوت، اپنی آپ کر لیں۔ میں کہا ہوں تو اتنے کرن کی ہے جی تین تلاوت نہیں آتی تو اسی نعت بھی پڑھ لیں تلاوت بھی کر۔ مطلب یہ گل کرن دا مقصد ہے حافظ سفیان ہے تو تلاوت کوئی نہیں آتی تو شاعری بڑی آتی ہے۔ مطلب یہ جہاں کلام جی شاعری قرآن تے غالب ہو جاوے وہ شاعر وہ نعت خان نہیں، وہ نعت خور ہوتا ہے۔ وہ نعت خان نہیں، وہ نعت خور ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور وہ شاعر اس جدید زمانے دے اندر جتنے بھی سارے آل سنت دیاں سٹیجاں تے شاعر نو اپنا کلام من گھڑت لکھ کے کہ جنہ دی شاعری قرآن حدیث تے غالب ہے، وہ شاعر گمراہ تے اے ہر وادی دے اندر بھٹک دین تے اے شاعر گمراہ تے جڑا گمراہ دی پیروی کرے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے شاعری نعت او ہوئے کہ جڑی قرآن و حدیث تے غالب نہ ہوئے بلکہ قرآن اور حدیث وہ دی شاعری تے غالب ہوئے۔ وہ دیاں مثالاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا کلام ہدایت بخشش بڑا یعنی آپ دا کلام یعنی چھوٹی جی کتاب ہے مگر قرآن پاک دی تفسیر لکھی، قرآن پاک دا ترجمہ لکھیا، وہ دی تفسیر لکھے، احادیث پاک دیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں۔ یعنی مطلب علماء دا یہ طریقہ کار آئی، بزرگاں دا یہ طریقہ کار آئی، نعت لکھ دیاں مگر انہاں دی نعت قرآن و سنت دے مطابق ہوندی آئی، نہ کہ وہ اپنی من گھڑت کے اپنے مرضی دا جیو جیا کسے ویکھیا با بیٹھا ہے وڈیرا ہے میں ان دی نعت پڑھ لواں۔ یہ شاعر گمراہ اور اج دے اس زمانے دے اندر آل سنت نو جنہ نقصان پہنچایا ہے، اج بھی جنہ دے سراں تکیاں ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، جنہ نے نقصان آل سنت نو پہنچایا ہے وہ گمراہ شاعر تے گمراہ نعت خان نو جنہ آل سنت دا بیڑا غرق کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں گمراہ شاعراں دی پیروی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔